بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالآخر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جیت گئی، عوام، عدلیہ اور سول سوسائٹی ہار گئی۔ یہی ایک کھیل کا حصہ تھا۔ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ طے کر لیا تھا کہ ہر چیز کو 25 اکتوبر سے پہلے کیا جائے گا، اور یہ آئینی ترامیم کا معاملہ اور اس کے نتیجے میں بننے والی پارلیمانی کمیٹی جنہوں نے ججز کی یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کرنی ہے، یہ سارے معاملات 25 سے پہلے نمٹانے ہیں۔ اور اسی بنیاد پر حکومتی کیمپ میں ایک جلد بازی تھی، یا حکومت کے اندر جلد بازی پیدا کی گئی۔ جو بھی اسکرپٹ رائٹر تھا اس نے یہ سارا اسکرپٹ 25 اکتوبر سے پہلے کی بنیاد کے اوپر لکھا تھا، جس میں بلا آخر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان، جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ ایک نئی سیاست کا آغاز کرنے والے ہیں، وہ بھی ٹھس ہوا، اور مولانا نے بھی اسی دربار میں حاضری دی جہاں پر مولانا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں۔ اس کھیل میں مولانا نے کیا حاصل کیا اور کیا حاصل نہیں کیا، اور کیا ان کو سیاسی فائدہ ملا، اور کیا اقتدار کی بندر بانٹ میں ان سے کوئی کمٹمنٹ ہوئی، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہت سے لوگ مولانا کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ اگر مولانا نہ ہوتے تو حکومت ایک ایسا ڈرافٹ لے کر آتی جس میں اور زیادہ امپلیکیشنز کریٹ ہوتی، جس میں ملٹری کوڈ بھی تھی اور دیگر معاملات بھی تھی، اور مولانا کو ہمیں کم از کم یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے وہ جو سخت ترین ترامیم ہیں وہ نکالی۔ میرے نزدیک مولانا آصف علی زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف ایک ہی کیمپ کا حصہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ البتہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو ضرور انگیج کیا، اور پی ٹی آئی نے ان کی طرف بہت جھکاؤ کیا، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا، کہا جا رہا تھا کہ شاید مولانا اس آئینی پیکج کے اندر حکومت کی حمایت کرنے کی بجائے اپوزیشن کیمپ کے اندر زیادہ سرگرم ہوں گے، لیکن یہ سارا کھیل ٹوٹ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا کھیل سیاست کے نام پر، جمہوریت کے نام پر، آئین کے نام پر اور قانون کی بالادستی کے نام پر کھیلا گیا ہے۔ بظاہر تو اس کو کہا گیا کہ یہ پارلیمانی بالادستی اور جوڈیشری کی آزادی کا پیکج تھا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس پیکج کے پیچھے حکومت کے پولیٹیکل جو موٹیوز ہیں وہ کتنے سر فہرست تھے، اور جس عجلت کے ساتھ اور جس رات کی تاریخی میں پوری رات بیٹھ کر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کروائے گئے اور مرضی کا نتیجہ نکالا گیا، جبر کی بنیاد پہ، ڈر کی بنیاد پہ، خوف کی بنیاد پہ، اغوا کی بنیاد پر، وہ بھی سامنے آیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب حکومت کے پاس دو آپشن تھے۔ اگر مولانا فضل الرحمان انکار کرتے تو منحرف ارکان کی ایک بڑی تعداد اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، سینٹ کے چیئرمین جو ہیں یوسف زئی گیلانی کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور وہیں سے لوگوں کو مطلوبہ تعداد کے مطابق جتنے نمبر درکار تھے باہر نکالا جا رہا تھا۔ پھر یہ منظر بھی ہم نے دیکھا کہ جو اختر مینگل صاحب کی پارٹی کے دو سینیٹرز کو جس جبر کے ساتھ لایا گیا، جس طرح سے میڈیا سے چھپایا گیا، جس گاڑیوں میں لایا گیا، جس طرح سے لوگوں نے اپنے چہروں پہ نقاب لگائے ہوئے تھے، وہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ یرغمالی قسم کی پارلیمنٹ اور یرغمالی قسم کا آئینی پیکج جو ہے اس سے کیا حاصل ہوگا۔ ریفارمز کیا ہوئیں کیا نہیں ہوئیں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ کے آنے سے پہلے یا تو ان کو نکالنے کا منصوبہ ہے، ان کی جگہ کسی اور کو چیف جسٹس بنانا مقصود ہے، یا پھر یہ کہ چیف منصور علی شاہ اگر آتے بھی ہیں تو ان کے پر اتنے کاٹ دیے جائیں، ان کو اتنا بے اختیار کر دیا جائے کہ وہ ریلیونٹ نہ رہ سکے، کیونکہ حکومتی کیمپ میں ڈر یہ تھا کہ اگر منصور علی شاہ آئیں گے تو یہ کھیل ایک اور نئی شکل اختیار کرے گا، جس میں حکومت کی بقا کا جو سوال ہے اس پر سوالیہ نشان لگ سکتا ہے۔ اور یہاں داد دینی پڑے گی بلاول بھٹو صاحب کو، جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری انہوں نے کی ہے، اور جس طرح سے پیپلز پارٹی نے اپنا سارا پرڑا اسٹیبلشمنٹ کے اندر اوپر ڈال دیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے یہ سارا کھیل کھیلا، اور انہوں نے کہا اپنی گفتگو میں کہ جی باپ تو باپ ہوتا ہے، اور باپ کی مرضی کے بغیر تو کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہی عمل ہے جس طرح سے عمران خان کہتے تھے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میری مدد نہ کرتی تو میں نہ کھڑا ہوتا، یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہم اپنے نمبر پورے کرتے تھے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ارکان چھپائے گئے یا جو ارکانوں کو اغوا کیا گیا، جن کو اسپیکر کے کمروں میں بٹھایا گیا، یہ کون لوگ ہیں،
کن لوگوں کے اشارے پر، کن کے دباؤ پر، کن کے ڈر پر، کن کے خوف کے اوپر ان کو وہاں رکھا گیا تھا تاکہ مطلوبہ تعداد میں جب ایک نیا کھیل کھیلنا ہو تو ان کو باہر نکالا جائے۔ تو پھر آپ نے دیکھ لیا اس کھیل کا نتیجہ کہ ہم اس وقت جوڈیشری کی آزادی کے نام پر جوڈیشری کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو پارلیمانی کمیٹی، یہ کوئی مغرب کی پارلیمانی کمیٹی نہیں ہے، برطانوی طرز کی جمہوریت نہیں ہے جہاں پارلیمانی کمیٹی کو اتنی بااختیار ہو۔ پارلیمانی کمیٹی کو وہی نام اس نے تجویز کرنا ہے جو بنیادی طور پہ پرائم منسٹر نے جس کو انڈورس کرنا ہے۔ تو یہ اختیار بنیادی طور پر چیف جسٹس کی تقرری کا جو ہے یہ جوڈیشری سے لے کر حکومت کو دے دیا گیا، اور حکومت سے مراد وزیر اعظم کو دے دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق چیف جسٹس کی تقرری کریں گے، اور یہ جو ججز ہوں گے یہ بھی ایک دباؤ کی شکار میں ہوں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم آ رہے ہیں یا ہم آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے۔ تو عدلیہ کی آزادی پر بات تو ہوگی، اور یہ جو اس وقت بار ایسوسی ایشنز کے جو لوگ ہیں، وکلا کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے کل ریئیکٹ تو بہت کیا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ اس پہ کوئی بڑی قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، سڑکوں پہ سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، جس کا ذکر حامد خان کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب نئی جوڈیشری آئے گی اس کے سامنے کیا ان ترامیم کو عدالت میں چیلنج کیا جائے گا، چیلنج کیا جائے گا تو اس کی شکل کیا ہوگی، کیسے اس کے اوپر جائے گی۔ لیکن میں داد دیتا ہوں حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو کہ جو کھیل انہوں نے کھیلنا تھا اپنے لیے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، وہ کھیلا ہے انہوں نے اور خوب کھیلا ہے۔ جو پہلے راؤنڈ کی ناکامی تھی محسن نقوی کی اور اعظم نذیر تارڑ کی، اس ناکامی کا دھبا جو ہے اس کو دھونے کے لیے بلاول نے جس طرح سے اپنے شولڈر پرووائڈ کیے ہیں، کوئی اس کو سیاست کی جیت کہے، کوئی اس کو جمہوریت کی جیت کہے، کوئی اس کو آئین اور قانون کی بالادستی کی جیت کہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ کو یرغمال بنا کر، سیاسی جماعتوں کو یرغمال بنا کر، ارکان اسمبلی کو یرغمال بنا کر، کئی دن تک اسلام آباد میں قید میں رکھ کر آپ نے جس طریقے سے یہ ترامیم پاس کیے ہیں وہ ساری دنیا نے تماشا دیکھا ہے۔ یعنی صرف ہم نے اپنے ملک کے اندر یہ تماشا نہیں دیکھا، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی تماشا دیکھا، اور شاید دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں اس کی مثال دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملے گی کہ جس طریقے سے اور جس پروسیس کے تحت اس کی ٹرانسپیرنسی کو بلڈوز کیا گیا ہے اور یہ آئینی ترامیم کی گئی ہے۔ اور یہ آئینی ترامیم کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سیاسی لوگ اپنے پر کاٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس رکھ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور بنا رہے ہیں، اور آج گیم سب سے زیادہ اگر کوئی طاقت کا مرکز بنا ہوا ہے تو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ سارا کھیل کیوں کھیلا گیا؟ اس لیے کہ ہم نے طے کر لیا تھا کہ ہم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نظام چلائیں گے، لیکن اس میں عدلیہ رکاوٹ بن رہی تھی، ججز رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ کبھی وہ خط لکھتے تھے، کبھی وہ زبانی احتجاج کرتے تھے، کبھی وہ پی ٹی آئی جس کو دیوار سے لگانے کا منصوبہ تھا، اس کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا، اس کو عدالتوں سے ریلیف ملتا تھا۔ کہیں وہ حکومت کو چیلنج کر رہی تھی عدلیہ، کہیں اکٹھے ہو کے ججز جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہم پہ بڑا دباؤ ہے، ہم پر دباؤ کے تحت فیصلے کروائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت سی باتیں حکومت اور طاقتور حلقوں کو قبول نہیں تھیں، اور اسی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ ہمیں ہر صورت میں یہ کروانا ہے۔ اور بلاول بھٹو نے تو ترمیم کی منظور ہونے سے چند دن پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم پھر زور جبراً زبردستی جائز ناجائز ہر وہ حربہ اختیار کریں گے جن سے ترامیم منظور کروانا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے راؤنڈ میں کامران مرتضیٰ کو کہا تھا بلاول بھٹو نے، جب کامران مرتضیٰ نے بلاول سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کس ترامیم پر دستخط کرنے جا رہے ہیں، منظور کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، ہم پر کچھ پابندیاں ہیں، ہم پر کچھ دباؤ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے۔ اور کل بھی کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ہر صورت میں یہ ترامیم پاس کرنی تھی۔ یہ ترامیم پاس کرنے کے پیچھے جو ہے جو پالیٹکس ہے اس میں وہ جو سارا نیکسس بنا ہوا ہے ہمارے طاقت کے مراکز کا، وہ اس میں استعمال ہوا ہے۔ پی ٹی آئی بھی اس میں ٹریپ ہوئی ہے ایک سطح پہ، اگرچہ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا قومی اسمبلی اور سینٹ میں، لیکن وہ بلا وجہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بہت زیادہ انگیج ہو گئے جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس حکومت کو نہیں مانتے، اس حکومت کی تشکیل کے اوپر ہمارے اعتراضات ہیں، فارم 47 کی حکومت ہے، پارلیمنٹ اس طرح سے نہیں ہے، ساری چیزوں کو چیلنج کر کے پھر وہ مولانا کے ٹریپ میں ہوئے۔ مولانا نے ان کو انگیج کیا، مولانا نے ان سے بات کی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا مولانا نے کہ جناب پہلے آپ نوٹیفیکیشن تو جاری کر دیں جسٹس منصور علی
شاہ کا، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ہم نے حمایت کرنی ہے نہیں کرنی ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر بھی جو دھڑے بندیاں ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آئی ہیں اس پورے پروسیس کے اندر، اور پی ٹی آئی کی کمزوری کا پہلو بھی نظر آیا ہے۔ وہ تو عمران خان کے فیصلے کی وجہ سے یہ طے ہوا کہ انہوں نے کسی صورت میں جو ہے نا اس کے ترامیم کی حمایت نہیں کرنی، اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، ورنہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں بیعت کر کے اس ترامیم کو ووٹ دینے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن آخری راؤنڈ میں یہ نہیں ہو سکا۔ اور پھر جب مولانا کی نے حمایت کا اعلان کر دیا تو وہ جو منحرف ارکان کی جو درجنوں کے حساب سے بندوں کو بٹھایا گیا تھا پیچھے، ان کو پھر نہیں نکالا گیا، ان میں سے صرف چند لوگوں کی ضرورت قومی اسمبلی میں پڑی ہے، اور قومی اسمبلی میں ان کے ووٹ بھی دلوائے گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں، پی ٹی آئی جانے اور وہ جانے۔ لیکن اس طرح سے ترامیم کرنا کہ کسی کے مینڈیٹ کو بلڈوز کرنا، کسی لیگل پروسیس کو بلڈوز کرنا، ڈیموکریٹک پروسیس کو بلڈوز کرنا، اور باقاعدہ جبر کی اور طاقت کی بنیاد پہ آئینی ترامیم کو منظور کرانے کا کھیل، رات گئے ترامیم کو منظور کرانے کا کھیل، ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کے پاس دن بہت تھوڑے رہ گئے تھے، اور اگر یہ کھیل 25 سے پہلے نہ ہوتا تو پھر اس کی شاید اہمیت بھی نہ ہوتی۔ اور اب وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ واقعی چیف جسٹس بنتے ہیں، یا ان کی جگہ وہ جو پارلیمانی کمیٹی بنے گی وہ کمیٹی کسی اور کا نام سجیسٹ کرتی ہے، اور پھر اس کے اندر سے منصور علی شاہ آؤٹ ہوتے ہیں، تو پھر دیکھنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کے جو ججز کی ایک بڑی تعداد جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، اس کا رد عمل کیا ہوگا اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنتے، اور اگر چیف جسٹس ان کو بنا دیا جاتا ہے تو کیا وہ اتنے بے اختیار، یعنی کہ اختیارات کے بغیر کے چیف جسٹس بننا پسند کریں گے، اور بن کر پھر عدالت کا اپنا رسپانس کیا ہوگا وہ بھی دیکھنا ہوگا۔ کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آئینی امینڈمنٹ کے اس کے بعد، ترامیم کے بعد، کھیل ختم نہیں ہوا، کھیل کا ایک اور نیا پیراہا جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں حکومت اور جوڈیشری کے درمیان کانفلکٹ بڑھے گا، پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان کانفلکٹ بڑھے گا، اسٹیبلشمنٹ بھی یہ دیکھے گی کہ یہی حکومت جس نے آئینی ترامیم منظور کروائی ہیں یہ ہمارے پر بوجھ بنتی جا رہی ہے، اس سے وہ چیزیں نہیں ہو سکی ہیں، اس نے وہ پریشر ختم نہیں کیا جو پریشر اس کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ سارا کھیل ظاہر کر رہا ہے کہ ہم ایک نئی لڑائی کے اندر داخل ہو رہے ہیں اس آئینی ترامیم کی بنیاد پہ۔ یہ جمہوریت کی جیت نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی جیت نہیں ہے، یہ چند افراد کی جیت ہے جنہوں نے اپنے پولیٹیکل موٹیو کی بنیاد پہ، چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں چاہے وہ نان ڈیموکریٹس ہیں، انہوں نے اس کھیل کا دربار سجایا تھا، اور سجا کر اپنی مرضی کا نتیجہ بزور طاقت نکالا ہے۔ اور جب بزور طاقت جب نتیجہ نکلتا ہے تو اس کی لیجیٹیمیسی، اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کئی طرح کے سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ آئینی ترامیم کی منظوری کے باوجود ان ترامیم پر سوالات ہی سوالات ہیں، اور ان کے جوابات آپ کو اگلے کچھ ہفتوں میں دیکھنے کو ملیں گے کہ اس پورے کھیل کے اندر سے کون سی پٹاری میں سے کون سی چیز اور کون سے سکے نکالے جاتے ہیں، اور اس کھیل سے پھر حکومت کہاں کھڑی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہوگی، اور جوڈیشری کہاں کھڑی ہوگی۔ یہ اگلے چند ہفتوں کے اندر کھیل جو ہے اور کھل کر سامنے آ جائے گا۔